امام نے کہا سب سے پہلا میرا حکم یہ ہے کرنسی تبدیل کی جائے. میں تاریخ پڑھنے لگا ہوں آپ کو. امام نے کہا کرنسی تبدیل کی جائے. وجہ اس سے پہلے اسلامی ملکوں میں چلتا تھا روم کا سکہ. روم کے سکے کے اوپر بتوں کی تصویریں ہوتی تھی جس سے وہ اپنے مذہب کی تشہیر کرتے تھے. اس روم کے سکے کی اہمیت پوری دنیا میں ایسے تھی جیسے آج امریکن ڈالر کی. یعنی کہ امریکن ڈالر آپ کو دنیا کے ہر ملک میں چل جائے. روم کے سکے کے ساتھ خرید و فروخت ہوتی تھی. امام نے کہا پہلا میرا حکم ہے جتنے اسلامی ملک ہیں یہ روم کا سکہ نہیں خریدیں گے. متوجہ ہیں بات کی جانب؟ تو میں بات کروں جتنے بھی اسلامی ملک ہیں بس رکھتے ہیں یہ روم کا سکہ نہیں خریدیں گے. مامون نے کہا مولا پھر خرید و فروخت کیسے ہوگی؟ امام نے فرمایا ہم اپنا سکہ بنائیں گے. معلوماتی مجلس سنانا چاہتا ہوں. فوراً ٹکسال کو بلایا گیا. سکہ ڈھالا گیا. مامون نے کہا مولا سکہ تو ڈھل گیا اب آپ بتائیں سکے پہ کیا لکھیں؟ کعبہ کی تصویر بنائیں؟ لا الہ الا اللہ لکھوائیں؟ امام نے ٹکسال سے کہا سکہ میرے ہاتھ میں دے. سکہ ہاتھ میں دیا. امام نے کہا جو اللہ کی مرضی ہوگی وہ لکھوائے گا. یہ کہہ کے امام نے دستے دعا بلند کیے میرے مالک یہ اسلامی ملکوں کا سکہ ہے وہ لکھوا جو تیری رضا ہے. یہ کہہ کے امام نے اپنی انگشتری سے مہر لگائی. لکھا ہوا تھا علی اور ولی اللہ. کیونکہ لا الہ الا اللہ سب کوئی پڑھ سکتا ہے. محمد رسول اللہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. علی ولی اللہ وہ پڑھے گا جس کا لا الہ پہ بھی یقین ہوگا. محمد رسول اللہ پہ علی ولی اللہ دین کی کچی پکی کا نام نہیں, دین کی ماسٹر ڈگری کو علی ولی اللہ کہتے ہیں. امام نے کہا علی ولی اللہ کا سکہ. امام نے کہا یہ سکہ بناؤ. وہ سکہ بن گیا. وہ سکہ اسلامی ملکوں میں پہنچا دیا گیا. اب دشمن کے لیے تو وہ موت تھا کہ دل میں بغض علی جے میں علی ولی اللہ. مولا حسین لیکن نوکر کے لیے علی کے محب کے لیے وہ قیمت سے زیادہ قیمتی تھا. لیکن انہیں یہ بھی پتا تھا علی کے شیعوں کو کہ یہ سکہ ہمیشہ نہیں چلے گا. آخر تھوڑی دیر کے بعد اس سکے کو بند کر دیا جائے گا. لہٰذا علی کے جتنے شیعہ تھے وہ اس سکے کو خرچ نہیں کرتے تھے, اسے اپنے پاس رکھ لیتے تھے. پھر جب بھی کوئی سفر کے لیے نکلتا وہ اس سکے کو کپڑے میں باندھ کے اپنے بازو میں باندھ کے میرا امام ضامن ہے. یہ پہچان ہوتی تھی شیعوں کی. اگر آپ کسی دوسرے ملک میں گئے اور آپ کو کوئی محب اہل بیت ملے, اس دور میں لوگ مذہب چھپاتے تھے. شوہر بیوی کو نہیں بتاتا تھا کہ میرا مذہب کیا ہے. دوست کو نہیں بتاتا تھا کہ میرا عقیدہ کیا ہے. ایک دوسرے سے جب تنہائی میں ملتے اور ایک دوسرے سے پوچھتے تو علی سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا. پھر یہ امام ضامن نشانی ہوتی تھی. یہ آئی ڈی کارڈ ہوتا تھا. اسے کھول کے دکھاتے تھے میں بھی علی کی ولایت کا قائل ہوں. ایک دن میرے شہنشاہ, موضوع پسند ہے سرکار بات میں کیونکہ مجلس مولا کی ہے تو میں پوری گفتگو مولا پہ کروں. اتنے فضائل ہیں علی ابن موسیٰ رضا کے اشرا پڑھا جا سکتا ہے. ایک مجلس ہو سرکار کی علمی بصیرت پہ, ایک مجلس ہو سرکار کی سیاسی فیصلوں پہ, ایک مجلس ہو سرکار کی جنگوں کی حکمت عملی پہ. پوری ایک کھلی کتاب ہے میرے بادشاہ کی سیرت. میرے شہنشاہ دربار میں بیٹھے تھے.
دربار میں بیٹھے بیٹھے مامون رشید کا یہ طریقہ کار تھا کہ جتنے سیاسی فیصلے ہوتے تھے وہ خود کرتا تھا، علمی فیصلے امام سے کرواتا تھا، اور امام ویسے بھی دنیا داری کے فیصلوں کو ترجیح نہیں دیتے تھے، امام کہتے سیاست جانے اور تو جان، اس لیے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو سیاست سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ سیاست جھوٹ اور منافقت کی ماں کا نام ہے، آل محمد نے سے دور رہنے کا حکم دیا۔ یہ سب سے پہلے علی کے خلاف استعمال ہوئی تھی۔ اب مولا صرف علمی فیصلوں کے لیے دربار میں آتے۔ مامون رشید ایک دن دربار میں تھا، یہاں دربار میں خوشبو کا جھونکا آیا، اتنی تیز خوشبو تھی کہ ہر کوئی دائیں بائیں دیکھنے میں مجبور ہو گیا، یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ مامون رشید بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے یوں دیکھا، یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ یا دور سے ایک شخص ہاتھ کا اشارہ کر رہا تھا۔ مامون نے کہا اسے بلاؤ۔ کون ہے تو؟ اس کا جسے ڈھونڈ رہا ہے۔ کون؟ اس نے کہا وہ خوشبو میرے پاس ہے۔ مامون نے کہا کون سا عطر ہے؟ کس پھول کی خوشبو ہے؟ کہاں سے خرید کے لایا ہے؟ اس نے کہا نہ یہ پھول نہ یہ عطر۔ پھر یہ کیا ہے؟ اس نے ایک کپڑے کو کھولا، اس کے اندر ایک ڈبی تھی، اس نے ڈبی کو کھولا، مامون کے سامنے کیا۔ مامون نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تیرے رسول کے سر کے بال، یہ منہ مبارک رسول ہے، نسل در نسل ہمارے پاس آ رہا ہے۔ تو پھر اس نے کہا اب میں غریب ہو گیا ہوں، چاہتا ہوں یہ بال بیچ دوں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ تو خریدے۔ مامون نے کہا قیمت؟ اس نے ایک بال 100 دینار، 7 بال 700 دینار۔ اس نے کہا اتنے قیمتی کیوں؟ اس نے رسول کے خریدنے۔ مشیروں نے مامون سے کہا خرید لے، کوئی نہ کوئی چیز تو ہمارے پاس بھی ہوگی، ہم بھی نبی کے وارث ہیں۔ منہ مبارک ہمارے پاس ہوں گے، لوگوں کو زیارت کروایا کریں گے، کہیں گے ہم وارث رسول۔ مامون نے کہا خریدو۔ بال خریدنے کے لیے جب وقت آیا، خزانے سے پیسے دیے جانے لگے۔ مامون نے کہا رک رک رک، یہ کون بتائے گا کہ یہ رسول کے ہیں؟ اس کا خوشبو نہیں بتا رہی۔ اس کا ہمیں کیا پتا، ہم نے کوئی رسول دیکھا تھا؟ ہمیں کیا پتا یہ بال اور رسول کے خوشبو ہے؟ اتنا کہنا تھا، یہ پیچھے سے کسی نے دیکھی، کہا اسے نہ بلائیں جو محمد کا بیٹا ہے۔ ہاں ذرا بلائیں مولا علی ابن موسیٰ رضا کو۔ مولا رضا کو دربار میں بلایا گیا، پوری رات بھی واہ واہ کہو تو جملے کا قد بڑھا۔ جب امام رضا کو دربار میں بلایا گیا تو درباریوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، وہی خوشبو ادھر سے بھی آ رہی تھی۔ مالک حسین ان ہاتھوں کو سلامت ہو، جو خوشبو ادھر سے آ رہی تھی۔ بالکل وہی خوشبو ادھر سے آ رہی تھی۔ امام خرامہ خرامہ چلتے ہوئے مامون کے قریب آئے۔ مامون نے نشست کو خالی کرایا، امام کرسی صدارت پہ تشریف فرما ہوئے۔ مامون نے کہا سرکار فیصلہ یہ کروانا ہے، یہ لے کے آیا ہے منہ مبارک اور اس شخص کا دعویٰ ہے کہ یہ بال نبی کے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ بال رسول کے ہیں؟ درباری یوں حیران ہو کے دیکھ رہے تھے کہ اب امام رضا کیا فیصلہ کریں گے۔ امام نے کہا بال میرے قریب کیے جائیں گے، تشت پہ بال رکھ کے امام کے قریب کیے گئے۔ امام نے ایک لمحے بغیر انگلی کا اشارہ کیا، یہ 4 میرے نانا کے ہیں، یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں۔ یہ 4 بال میرے نانا کے ہیں، یہ 3 بال۔ جب سے مجمع تیز ہوا ہے تب سے خطیبوں کو بھی تیزی آ گئی۔ 4 بال میرے نانا کے، یہ 3 بال میرے نانا کے نہیں۔ اتنا کہنا تھا
मामून करीब आया, करीब आके देखने का मौला वैसे आपने फैसला तो कर दिया है लेकिन ये दिखने में एक जैसे हैं, कद इनका एक जैसा है, रंगत इनकी एक जैसी है, मौला ये कैसे पता चल गया? ये 4 तेरे नाना के, ये 3 तेरे नाना के। इमाम ने फरमाया फौरन चराग रोशन करो, फौरन आग रोशन की जाए। आग रोशन करना था। इमाम ने भरे दरबार में फौरन जब आग को सामने बुलाया गया, सामने बुला के इमाम ने 3 बाल आग में फेंके, तीनों के तीनों ही जल गए, तीनों के तीनों ही जल गए, तीनों के तीनों ही जल गए। इमाम ने 4 बाल आग में फेंके, आग में जाना था, या आग ठंडी हो गई, आग गुलजार हो गई, आग का गुलजार होना था। मामून ने कहा अच्छा मौला आज पता चला तेरे नाना के बालों को आग नहीं छूते। इमाम ने कहा बदबख्त, तेरी समझ में नबी का बाल नहीं आया, नबी की आल कैसे आया? तुझे नबी के बाल समझ में नहीं, नबी की आल समझ में कैसे? जो इतना रईस था वो गरीबुल गुरबा कैसे हुआ? मेरा मौला तुम्हें मशहद लेके जाए, अली के रोजे पे जाओ तो जलालत, हुसैन के रोजे पे जाओ तो करम, अब्बास की जर्री पे जाओ तो रोब, रजा के रोजे पे जाओ तो अमीरी। जो पहली बार मशहद जाता है ना, जो है इमाम रजा का हरम देखता है, सीना भाईजान यूं चौड़ा हो जाता है, शिया को फख्र होता है इस इमाम का नौकर हूं। सोने के दरवाजे, चांदी की सीढ़ियां, बेहतरीन हरम, ता हद निगाह, अमीरी ही अमीरी, खुशबू के झोंके, बेहतरीन ईरानी कलीन, खादमों की लंबी लाइनें। जाहिर चलता चलता जब इमाम की जर्री पे जाता है, जर्री को देखता है, फिर चेहरा खुश होता है। सोने की जर्री, राज कर रहा है ज़हरा का बेटा, लेकिन जिगर उस तब फटता है जब बंदा ज़ियारत की किताब उठाता है तो पहला जुमला लिखा अस्सलामु अलैका या गरीबुल गुरबा। गरीबुल गुरबा पढ़ के जाहिर जर्री पे सर मार के कहता अमीरी तेरी इतनी ज्यादा है तो गरीबुल गुरबा कैसे है? अगर सुनने वाला कान हो तो रजा की जर्री से आवाज आती है, जिसकी बहन परदेश में रोल के मर जाए, जिसका लाशा वतन में ना आए, जिसे परदेश में मुसाफिर समझ के दफना दिया जाए, वो गरीब होता है। ये जो आज हम में अज़ादारी की तहजीब है, ये हमें इमाम रज़ा ने सिखाई। इतना इमाम को हुसैन की अज़ादारी से प्यार था। किताबें कहती हैं जब इमाम मजलिस सुनने के लिए आते तो जहां बैठ के अब सुन रहे हैं ना, इस जगह का तकद्दुस बताऊं, इमाम बैठने से पहले भी उस जगह को चूमते, उठने से पहले फिर चूमते। एक दिन एक सहाबी ने कहा मौला आप अपने दादा की मजलिस की जगह को चूमते क्यों हैं? इमाम रज़ा ने कहा अगर मैं दुनिया को इसका तकद्दुस बताऊं लोग अपने घरों में जाना छोड़ दें। लोग रहे ही हुसैन की सफ़े अज़ा पे। मौला ने फरमाया ये वो जगह है जहां आके मलाइका अपने पर मस करते। मौला फरमाते अगर हमारे अज़ादार को मजलिस शबीर में बैठने का अजर बता दिया जाए। मौला फरमाते हैं कि अल्लाह जब अर्श में मलाइका से कहता फर्श पे देखो जहां हुसैन की मजलिस हो रही होती, तो मलाइका कहते हैं हमसे सारी जिंदगी की इबादत ले ले, हमें थोड़ी देर के लिए इस महफिल में जाने दे। इसलिए कायनात का कोई अमल ऐसा नहीं जिसमें 14 ने कहा हो कि हम तुम्हारे साथ हैं। किसी किताब में मुझे बताओ कि उन्होंने कहा मुसल्ला बिछाओ हम तुम्हारे साथ नमाज पढ़ेंगे, अफ्तारी के लिए दस्तरखान सजाओ हम तुम्हारे साथ अफ्तार करेंगे, हज के लिए एहराम बांधो हम तुम्हारे साथ हज करेंगे। एक ही वादा किया तुम हुसैन की सफ बिछाओ, कोई आए ना आए हम जरूर आएंगे। मर्दों में सजाद बैठ जाता है, औरतों में ज़ैनब बैठ जाती है। मेरे मौला अली इब्ने मूसा रज़ा, मौला अपने घर में रोजाना मजलिस करवाते थे। शबीर के जाकर का एहतराम मेरे मौला रज़ा ने सुनाया।
اتنا احترام کرتے تھے اپنے دادے کے ذاکر کا. اکثر دیبل کو بلاتے تھے مرثیہ سننے کے لیے. دیبل ایک دن امام کو مرثیہ سنانے کے لیے، دیبل ابھی دروازے پہ تھا، امام چل پڑے. دیبل وہیں کا وہیں رک گیا. امام نے کہا رکا کیوں ہے؟ اس نے کہا آپ چل رہے تھے، میں آپ کے احترام میں رک گیا. امام اس کی طرف دوڑ کے گئے. امام نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کے جو جملہ پڑھا وہ جملہ سناؤ. امام نے گلے میں باہیں ڈال کے، اے میری دادی کا مددگار، اے میری ماں فاطمہ زہرا کے مددگار. امام نے شبیر کے ذاکر کے گلے میں باہیں ڈالی. امام ہاتھ پکڑ کے لے کے آئے. دیبل سر جھکا کے آیا. امام نے کہا دیبل کوئی نیا مرثیہ بھی لکھا ہے؟ عامر آباد سے لکھا ہے. امام نے کہا سنا مجھے، آج میں اپنے دادے کو رونا چاہتا ہوں. دیبل کھڑا ہو کے پڑھنے لگا. امام نے کہا رک، منبر پہ بیٹھ. دیبل کہتا مولا پھر آپ کہاں بیٹھیں گے؟ فرمایا زمین پہ. دیبل تڑپ کے کہتا میری جرت ہے زہرا کا بیٹا زمین پہ بیٹھے، میں منبر پہ بیٹھ جاؤں؟ فرمایا میں حکمن کہتا ہوں تو ذاکر شبیر بن کے منبر پہ بیٹھ، میں عزادار شبیر بن کے خاک پہ بیٹھ. آج مجھے شبیر کا عزادار بننے دے، آج مجھے حسین کا عزادار بننے دے. دیبل منبر پہ حکم امام کے تحت بیٹھ گیا. دیبل نے ایک مرثیہ پڑھا. یہ مرثیہ عربوں میں آج بھی بڑا مشہور ہے. عرب آج بھی اس مرثیے کو سب سے زیادہ پڑھتے ہیں. یہ وہی مرثیہ ہے جسے حماد اہل بیت شہید محسن نقوی نے اسی مرثیے کا اردو میں ترجمہ کیا تھا اور وہ بڑا مقبول ہوا تھا. زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا. یہ تخیل دیبل ہے، یہ دیبل نے لکھا تھا. سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا. دیبل ممبر پہ بیٹھا. دیبل نے ممبر پہ بیٹھ کے مرثیہ شروع کیا. دیبل لگا میرا سلام سیدہ تیری اولاد پہ، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسن کو جسے امت نے تیروں سے زخمی کیا. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسین کو جس کا لاشا 3 دن بغیر کفن کے پڑا رہا. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے سجاد کو جس نے زیور اٹھائے اور شام کا بازار عبور کیا. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے باکر کو جس نے کم سنی میں قید دیکھی. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے جعفر صادق کو جسے امت نے زہر دے کے شہید کر دیا. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے موسی قاسم کو جس کے جسم کا گوشت زندان کی زنجیریں کھا گئی. دیبل نے یہ آخری شعر پڑھا اور آخری شعر پڑھنے کے بعد دیبل منبر سے نیچے اتر آیا. اب جو بندہ امام رضا کے جنازے پہ وہ ماتم کرے گا. دیبل امام موسیٰ کاظم کی شہادت کا شعر پڑھ کے نیچے اترا. امام رضا روتے روتے اٹھے. امام نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ شعر لکھا. امام نے کہا دیبل دوبارہ منبر پہ جا، ایک شعر دوبارہ پڑھ. دیبل نے دوبارہ شعر کو ہاتھوں پہ لیا. امام نے لکھا میرا سلام زہرا تیرے اس بیٹے پہ جو تو اس میں غربت کی حالت میں دفن ہو جائے گا. یہ شعر پڑھنے کے بعد دیبل نے ہاتھ جوڑے. ہاتھ جوڑ کے مولا مجھے تو نہیں پتا فاطمہ تو زہرا کا کوئی بیٹا تو اس میں بھی دفن ہے. امام نے اپنے گریبان کو چاہ کیا، چاہ کر کہ یہ تیرا وہ غریب امام ہے جو تو اس میں دفن ہو جائے گا. اتنا کہنا تھا. دیبل نے دوبارہ شعر پڑھا. یا مستورات کی طرف سے کنات اٹھی، ایک سفید سر والی کریم روتی ہوئی آئی. رو کر دیبل دوبارہ شعر نہ پڑھنا. جب سے تو نے شعر پڑھا ہے کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہوتی ہے، کبھی کوئی بہن بے ہوش ہوتی ہے. امام رضا روتے روتے کنات کے قریب گئے. رو کے کہتے اے رضا کی بہنوں، تم نے صرف بھائی کے قتل کا شعر سنا اور تم نے رونا شروع کر دیا. آئے میرا سلام سیدہ زینب پہ جو 70 قدم کے فاصلے پہ سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی نہ مار. تم نے صرف بھائی کی شہادت کا شعر سنا. اجازت دو تو میں 2 جملے پڑھوں شہادت کے. غربت کی حالت میں، پردیس میں، جہاں اپنا بھی کوئی نہیں تھا، جب مامون ملعون نے دربار میں بلایا امام کو زہر کے لیے، امام نے اپنے نوکر ابا سلط کو ساتھ لیا.
فرمایا میرے ساتھ چل، آج میرا آخری دن ہے۔ ابا سلت تڑپا، مولا کیوں؟ فرمایا آج مجھے دربار میں سحر دی جائے گی۔ اتنا کہنا تھا، ابا سلت نے کلائی پکڑ کے کہا جب خبر ہے پھر جا کیوں رہا ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، شہادت ہمارا ورثہ ہے، مجھے دربار میں جانا ہے۔ امام نے کہا ہاں ابا سلت میں تجھے نشانی بتاؤں، جاؤں گا میں تنہا، واپسی پہ اگر میرا امامہ چادر بن کے میرے سر پہ ہوا تو سمجھ لینا تیرے امام کو سحر مل گئی۔ ابا سلت حربی خود روایت کرتا ہے، وہ کہتا جب دربار کا دروازہ آیا نا، ابا سلت کہتا میں نے آخری بار رضا کا چہرہ دیکھا، امام رضا نے آخری بار یوں میری طرف دیکھا۔ ابا سلت قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتا بہنے غریب نہ کر، مولا تیری بہنیں پردیس میں ہیں، مولا منت کر نوکر پہ ابھی یہیں سے واپس چلے چل، میں تجھے مدینے چھوڑ کے آؤں۔ اتنا کہنا تھا، امام نے فرمایا ابا سلت میں تیری جنت کا ضامن، تو نے اپنے وقت کے امام کا خیال رکھا۔ ابا سلت کہتا امام دربار میں چلے گئے، میں دربار کے دروازے پہ بیٹھ کے روتا رہا، رو رو کے کہتا اے فاطمہ زہرا مدد کر، تیرا بیٹا غریب ہو کے تنہا دربار میں گیا ہے۔ ابا سلت کہتا میں بی بی سے تبسل کر رہا تھا، یہ تھوڑی دیر بعد میں نے امام رضا کو دربار سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ ابا سلت کہتا میں نے چہرے پہ ماتم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ امام کا امامہ کھول کے چادر بن کے امام کے سر پہ تھا۔ ابا سلت کہتا کاش وہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر جاتا، میں نے زمانے میں بہت لوگوں کو زہر کے بعد جیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسے کہا میں نے دیکھا ہے ابھی زہر ملی، تھوڑی دیر کے بعد دربار سے باہر نکلا، جہاں سے رضا پاؤں اٹھا رہا تھا زمین سے خون آ رہا تھا، زہر اتنی شدید تھی زہرا کے بیٹے کے پاؤں کے تلوے پھٹ گئے۔ آج روکو میں، آج روکو۔ ابا سلت کہتا میں روتا ہوا سامنے آیا، میں نے کہا رک میرا بادشاہ، ان ملعونوں نے اتنی شدید زہر دی، مولا آپ کے پاؤں کے تلووں سے خون آ رہا۔ ابا سلت کہتا ہے میں نے اگلا منظر دیکھا، میرا سر دیوار پہ آیا، اب اللہ جانے یہاں کون ماتم کرے گا۔ ابا سلت کہتا میں نے امام کے پاؤں روکے تھے یا امام نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا۔ امام کہتا میں نے دیکھا امام کی آنکھوں سے لہو جاری تھا، رو کے کہتے تو پاؤں کو رو رہا ہے، او میرا جگر پھٹ گیا۔ ابا سلت کہتا میں نے ہاتھ تھاما، ہاتھ تھام کے میں لے کے گیا امام کو گھر۔ ابا سلت کہتا میں نے جلدی جلدی بستر بنایا، امام نے کہا بستر بعد میں بنا، جلدی کر ہرسمہ کو بلا کے لا۔ ابا سلت کہتا میں ہرسمہ مولا کا نوکر، مولا کا خاص صحابی، جیسے علی کو ابو ذر و کمبر سے پیار تھا ایسے رضا کو ابا سلت اور ہرسمہ سے پیار۔ ابا سلت کہتا میں روتا ہوا ہرسمہ کے گھر کی طرف دوڑا۔ ابا سلت کہتا جو ہی میں بازار میں گیا تیز آندھی آ گئی، اتنی تیز بارش ہوئی، اور یہ اثر ہے جب امام کو زہر ملتی ہے تو ہمیشہ ایک ایسا طوفان آتا ہے جس سے لوگ ڈر جاتے ہیں، اس لیے کہ کائنات میں تبدیلی آتی ہے جب حجت دنیا چھوڑ رہی ہوتی ہے۔